کیا پانچوں نمازوں کے صرف فرض پڑھ سکتے ہیں، سنت اور نوافل ادا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. اس کے اوپر کافی میری ویڈیوز موجود ہیں. کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے اس کو بریف کیا کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور آلریڈی باقی کیسز میں یہ مانے ہوئے ہیں. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے. فرض روزے تو رمضان کے نا، اس کے بعد جو سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ سنت نہیں ہے؟ شوال کے 6 روزے کیا سنت نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا جو شوال کے 6 روزے نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ تو فرض ہے، اس کے بعد آپ کی جتنی مرضی رکھ لیں، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں. زکات کے کیس میں آج تک کسی نے کہا کہ 2.5% زکات یہ فرض ہے، اس کے بعد جو دوسرے آپ نفلی صدقات کرتے ہیں اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا 2.5% بھی قبول نہیں ہوگا. کبھی کہا؟ نماز میں کیوں کہتے ہیں کہ آپ سنتے نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے؟ تو اس پہ میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ نہ فرض میں کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اس میں واضح الفاظ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، ہاں تیری مرضی اگر تو نفلی پڑھنا چاہے. فرض زکات دے، تیری مرضی اگر تو نفلی دینا چاہے. فرض روزے رکھ، تیری مرضی اگر تو رکھ. اس نے بھی آگے سے کہا یا رسول اللہ مرضی والی گال کوئی نہیں، میں بس اتنا ہی کروں گا. تو آپ نے فرمایا جنتی کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. انہوں نے عشاء کی 17 رکھتے بتا کے امت کا بیڑا غرق کیا. ٹوٹل 17 رکھتے تھی 24 گھنٹوں میں، انہوں نے صرف عشاء کی 17 بتائی اور خود کو نہیں پڑھتے. خود پڑھتے ہیں 17 رکھتے عشاء کی. امت کو انہوں نے اس تکلیف میں ڈالا. تو میں نے تو انہیں بتایا تھا سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران الموطا امام مالک میں موجود ہے، وہ عشاء کی 5 رکھتے پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. پوری زندگی انہوں نے سنتا بھی نہیں سے پڑھی ہیں، 2 وتر بھی چھڑا ایک پڑھے ہے. تو اسی عشاء کی 17 رکھاتا دس دے وہ 5 پڑھتے سمجھے. لو سامو یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور عام بندہ نہیں، سعد ابن ابی وقاص نبی علیہ السلام کا رشتے میں ماموں 10 جنتی صحابہ میں سے. مولا علی کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے میں نے سعد کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی مبارک زبان سے نہیں سنا. آپ نے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کہا تھا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا بدر اور احد کے موقع کے اوپر. کوئی عام صحابی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بدو صحابی تھا اسے پتہ نہیں چلا. انہوں نے جناب پکڑ کے نماز کو اتنا مشکل بنا دیا. ان باتوں کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں خود نہیں پڑھتا ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنت موقدہ اور وتر، میں تو 1 وتر کبھی بھی نہیں پڑھتا، کم از کم 3 وتر پڑھتا ہوں. لیکن مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے جو شرعی طور پر فتویٰ ہے. نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تقویٰ آپ جتنا مرضی کریں. نفل کا مطلب ہی ہے اضافی نماز. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام اپنے نوافل میں سے سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں سنتیں، ان کو اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوافل. تو باقی سنتاں تو پھر شاہی کوئی نہیں رہی. اے فجر دیاں ایڈی بھاری سنتاں جے کہ انفی فرض ہو رہے ہوتے پیچھے پہلے پڑھتے جے پاویں امام سلام پھیر دے. آپ کی جو سب سے وزنی سنتیں تھیں نا فجر کی، جو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وتر اور فجر کی 2 سنتیں، ان کو اما عائشہ کہہ رہی ہیں نفلی نماز. اور نفل کا مطلب ہے اضافی. انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے. کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ فالتو چیز ہوتی ہے، آپ اس کے لیے نہیں وہاں گئے ہوتے، آپ تو گئے ہوتے ہیں اللہ کے لیے جنگ لڑنے. اور آپ کو بونس مل جاتا ہے کہ جو کافر مال چھوڑ جاتے ہیں نا وہ انفال ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت ہوتا ہے، وہ آپ کو بونس میں مل جاتا ہے. مقصد اس کے لیے نہیں ہوتا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے.